اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر دین اسلام کا کام کرنے کے ذرائع میں سب سے زیادہ ابلغ اور سب سے زیادہ اسرع اور سب سے زیادہ مضبوط پائیدار جو ذریعہ ہے وہ دینی مدارس ہے، جنہوں نے دین اسلام کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن اور حدیث اور فقہ کے مضامین کو زندہ رکھا ہوا ہے، جنہوں نے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امت مسلمہ کا تعلق قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، فقہ کے ساتھ جوڑے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے کہ یہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، بے سر و سامانی کے عالم میں رب سے مدد طلب کر کے رب کی معیت سے یہ آگے بڑھتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا سوچتے ہیں، انسانیت کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ان کا دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، دنیا میں ان کو کوئی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے عہدوں، دنیا کے منصب اور دنیا کی لالچ اپنے دل میں بسا کر کے نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ کوئی غریب کا بچہ ہے وہ بھی مدرسے میں آ کر کے اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں پر چلنے والا بن جائے، کوئی کسی مالدار کا بچہ ہے، وڈیرے کا بچہ ہے، سردار کا بچہ ہے، وزیر اعظم کا بچہ ہے، صدر کا بچہ ہے، وہ بھی مدرسے کی دہلیز پر آ کر کے پڑھے۔ ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے کہ یہ غریب کا بچہ ہے، یہ مالدار کا بچہ ہے، یہ بڑے کا بچہ ہے، یہ چھوٹے کا بچہ ہے۔ جس طریقے سے ہمیں غریب کے بچے کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن زبانی یاد کرواتے ہیں، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، پورے قرآن کی تفاسیر پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ایک مالدار، وڈیرے، سردار اور بڑے کے بچے کو بھی یوں ہی تعلیم پڑھائیں گے۔ کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، کوئی جدائی نہیں کرتے ہیں، اور اپنی جمع پونجی جو ان کے پاس ہوتی ہے، کبھی ایک کے پاس جا کر کے، کبھی دوسرے کے پاس جا کر کے مدارس کے حالات کو بیان کر کے قسم پرسی کے عالم میں وہ مدارس چلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت مدارس کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان اداروں کا ساتھ دیتے، یہ ہمیں منع کرتے کہ آپ کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی تھوڑ نہیں لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھ کر کے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے، اور ہمیں احساس ہوتا کہ یہ جو دینی مدارس ہیں جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگائی جاتی ہے، جہاں کے معصوم بچے صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جن کی اس محبت اور طلب اور تڑپ کو دیکھ کر کے میرا رب بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آئے ہوئے عذابات کو ٹال دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنے معصوم سے بچے اٹھ کر کے صبح سویرے سویرے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ وڈیرے، وہ سردار، وہ جاگیردار، وہ مالدار، وہ ملک کے سربراہ، وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ہے، دوڑ ہے، لگام ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں
اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ کی زمین بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اجازت دے، میں ایسے تیرے نافرمانوں کو اپنے اندر نگل لوں۔ آسمان بھی اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اجازت دے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تیرے ان نافرمانوں پر ٹوٹ پڑوں۔ جب میرا اللہ ان معصوم بچوں کو دیکھتا ہے جو مسافری کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کا باپ نہیں ہے تو کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا پورا خاندان کنبہ اور قبیلہ نہیں ہے، کہ کوئی تو پورا سال مدرسے کی دہلیز پر صرف رب کے کتاب کی خاطر، قرآن کی عظمت کی خاطر، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی خاطر وہ اپنے باپ کا سایہ بھول جاتا ہے، وہ اپنی ماں کا سایہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے خاندان کنبے اور قبیلے کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ نے جو دنیا کے اندر آج نعمتیں برسائی ہوئی ہے، جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، یہ قرآن کی برکت سے ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کی برکت سے ہے۔ میں مشقت برداشت کر لوں گا، میں اپنوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی جدائی اور ان کی تنہائی جو ہے یہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں رب کے رحمتوں کو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ وہ اللہ جس کے عذابات اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ اجازت دے دے، ہم ایسے لوگوں کو جو تیرے نافرمان ہے ان کو نگل لوں۔ اللہ جب دیکھتا ہے ان معصوم بچوں کو قرآن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، سینے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی معصوم زبانوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرا اللہ آئے ہوئے عذابوں کو ان مدارس کی برکت سے، ان مساجد کی برکت سے، ان قرآن کی برکت سے اور ان معصوم بچوں کی برکت سے واپس لوٹا دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مدارس کی بنیاد اور مدارس کی اساس یہ کوئی نئی نہیں ہے، کوئی آج مدرسہ نہیں بنا ہے، کوئی 100 سال پہلے مدرسہ نہیں بنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے صرف مدرسے کی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ اسلام جتنا قدیم ہے، جتنا جو ہے اسلام کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، جتنا پرانا واسطہ ہمارا اسلام کے ساتھ ہے، اتنا ہی ہمارا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے۔ جتنا قدیم اسلام چلا ہوا آ رہا ہے، اتنا ہی قدیم مدرسہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ ہم ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ جب میرا نبی مکہ کی سرزمین پر ہوتا ہے تو کبھی جو ہے دار ارقم میں مدرسہ کھول کر کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، اور مدرسے کی بنیاد میں دیکھتا ہوں کبھی تو مدرسہ سین ابو بکر کا گھر، ابو بکر کا سین وہ مدرسے کی صورت کو دکھا رہا ہے، مدرسے کی صورت بتا رہا ہے۔ کون؟ ابو بکر، جو اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مشرکین مکہ کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ابو بکر قرآن کیوں پڑھتا ہے، قرآن کو سینے سے کیوں لگاتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے دین سے دور ہو کر کے دین اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ابو بکر کو اپنے گھر میں مدرسہ کھولنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس ابو بکر سے کہا گیا ہے کہ تو اپنے سین میں بیٹھ کر کے قرآن نہ پڑھنا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ذرا سوچے تو صحیح، کیا ہم ابو بکر کے ساتھی بن رہے ہیں یا ابو بکر کے مخالفین کے ساتھی بن رہے ہیں؟ ابو بکر نے تو اپنے گھر میں مدرسہ کھول کر کے دین پڑھانا اور سمجھنا اور سمجھانا شروع کر دیا تھا۔
تھا، لیکن ابو بکر کے مخالفین نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے اور دشمنان قرآن نے ابو بکر کو اپنے گھر میں مدرسہ کھولنے پر پابندی لگا دی ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری نسبت کن کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارا رویہ کن کے ساتھ جا رہا ہے، ہمارا نظریہ کن کے ساتھ جا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ابو بکر صدیق کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، مدرسے کی ابتدا بڑی پرانی ہے، 1400 سال پہلے سے ہے۔ کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ دار ارقم کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر کے گھر میں قرآن کے پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ عمر فاروق کی بہن کے گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنے صحابیوں کو مختص کیا ہوا ہے کہ جاؤ جا کر کے عمر کے بہن کے گھر پر قرآن کی تعلیم دے کر کے آ جاؤ۔ جب میرا نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتا ہے تو میرا نبی مدینے میں صفا کے چبوترے پر مدرسہ قائم کرتا ہے، جہاں پر آپ کو ابو ہریرہ بھی ملے گا، جہاں پر اور بھی بہت سارے 70 کے قریب یا 400 کے قریب ہمہ وقت صحابہ آپ کو ملیں گے۔ مدرسے کا تعلق اور مدرسے کی نسبت بڑی پرانی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مدرسے کا سلسلہ چلتا ہے کہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابو دردہ کو دمشق جامع مسجد میں قرآن پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کبھی تو مدرسہ نظامیہ قائم کیا جاتا ہے، کبھی مدرسہ جامع زیتون قائم کیا جاتا ہے، کبھی مدرسہ جامع ازہر قائم کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کڑی چلتی سلسلہ چلتے چلتے آج تک یہ چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور جہاں جہاں پر مدرسے قائم ہوئے ہیں، جہاں جہاں پر جامعات قائم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے دین کو زندہ کیا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال مرحوم فرمایا کرتے تھے، جب انہوں نے اندلس کے حالات کو دیکھا، جب انہوں نے تیونس کے حالات کو دیکھا، جب انہوں نے دوسرے ملکوں کے حالات کو دیکھا کہ جہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے دیگر بہت بڑے بڑے حضرات پیدا ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب مدرسہ وہاں پر ختم ہو گیا تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال میں ان ممالک کے حالات کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ درویش اور ملا نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو میں انہی اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دین اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرنے والے، دین اسلام کی اشاعت کرنے والے، دین اسلام کو پھیلانے والے اور چار دنگ عالم میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائے بلند کرنے والے ہمیں اس دور کے اندر یہی مدارس نظر آتے ہیں۔